بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں ہوں محمد عمران سعید، اور آج کے ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے بارے میں، اور اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں، یا بیسکس آف سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے بارے میں. ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو ڈیفینیشن کے ساتھ کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہوتی کیا ہے. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ از اے میتھڈ ٹو check whether the actual software product matches expected requirements. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سافٹ ویئر بنایا ہے کیا یہ وہ تمام کام کر رہا ہے، یہ وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، وہ تمام سہولتیں دے رہا ہے جس کے لیے ہمیں یوزر نے کہا تھا، جو یوزر کی ریکوائرمنٹ تھی جو اس نے ہمیں دی تھی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی جو کہ یوزر نے مانگی تھی لیکن ہم شاید اس میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے، سافٹ ویئر میں ہم وہ سہولت اس میں نہیں دے سکے. تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے. اور دوسرا اس کا کیا ہے، ٹو انشور دیٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ از ڈیفیکٹ فری، ایرر فری. سو ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کیوں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، کہ ہم ایرر فری کرنا چاہتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایرر بگز نہ آئیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے کیا؟ یہ ایک ایسا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سافٹ ویئر میں کوئی بگ یا ایرر نہ رہے، اور ہمارا سافٹ ویئر وہ تمام کام کرتا ہو جو کہ ہمارے یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ ہمارے یوزر نے کرنے کو بولا تھا. تو لہٰذا یہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی ڈیفینیشن ہے، بہت بنیادی سی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ اہم کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے. تو دیکھیے، testing is important because software bugs or errors could be expensive or even dangerous, right؟ تو یاد رکھیے گا، آج کل ہم لوگوں کی زندگی میں کمپیوٹر بہت زیادہ انوالو ہے. ہماری زندگی میں مائکرو کنٹرولرز، ان کے سافٹ ویئرز یہ بہت انوالو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمپیوٹر پہ ہی ہم سافٹ ویئر استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی دکان کے پوائنٹ آف سیل پہ بھی کام کرتے ہیں تو ادھر بھی کمپیوٹر ہے. ہم کسی کار کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے سینسرز لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر اس میں کام، سافٹ ویئر اس میں کام کر رہا ہے. کوئی جہاز ہے اس میں بھی سافٹ ویئر کام کر رہے ہیں. کوئی ایک آپ کا اسپیس شپ ہے، کوئی راکٹ ہے جو آپ خلا میں بھیج رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ جو اس کا کسی ایک چھوٹے سے بگ کا، ہمارے لیے بظاہر وہ چھوٹا بگ ہے لیکن وہ شاید ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان کر سکتا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جن میں کہ سافٹ ویئر کے ایرر کی وجہ سے پیسوں کا، یعنی ہیوج اماؤنٹ کا، بہت زیادہ رقم کا نقصان ہوا، اور ساتھ ساتھ قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا. کچھ مثالیں میں نے جو لی ہیں اور یہاں پر میں نے ان کو پیسٹ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی میں وہ بتاتا ہے کہ نسان کارز جو ہے اس کو اپنی 1 ملین کار، یعنی 10 لاکھ کاروں کو مارکیٹ سے اٹھانا پڑا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے جو ایئر بیگ کے سینسرز تھے نا، ان کے ڈیٹیکٹر صحیح کام نہیں کر رہے تھے. یعنی سافٹ ویئر پرابلم تھا، یہ ان کا کوئی ہارڈ ویئر پرابلم یا اس مشین کا یا ان ایئر بیگس کا نہیں، لیکن جو سینسر تھے جن کو سافٹ ویئر کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ اس میں کچھ ایرر تھا تو اس کی وجہ سے ان کو اٹھانا پڑا. کیونکہ اس کی وجہ سے 2 ایکسیڈنٹ وہاں پر رپورٹ ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کہ اس طریقے سے ذرا سی غلطی ہو تو آپ کو مارکیٹ کا شیئر کا لاس بھی ہوتا ہے، آپ کی پروڈکٹ بھی جاتی ہے. سیکنڈ مثال جو ہے وہ اسٹار بکس کی ہے، جو کہ مشہور ہے یو ایس کینیڈا میں اپنی کافی کی وجہ سے. تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً جب ان کا پوائنٹ آف سیل سسٹم، جہاں پر آپ پیسے دیتے ہیں اور آپ کو رسید دیتے ہیں سب، رائٹ، ان کا جو پوائنٹ آف سیل سسٹم تھا اس کی وجہ سے انہیں اپنے 60% سٹورز بند کرنے پڑے تھے، یو ایس میں بھی اور کینیڈا میں، رائٹ. یعنی 60% مین مور دین ہاف، آدھے سے زیادہ. اور ایک ایسا بھی وقت آیا جب ان کے سٹور نے مفت کافی دی، کیونکہ وہ لوگ جو ان کا پوائنٹ آف سیل تھا جہاں پہ انہوں نے ٹرانزیکشن کرنی تھی، پیسے انٹر کرنے تھے، اس کے پیسوں کا ٹرانزیکشن ایڈ ہونی تھی، وہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. تو دیکھیے یہ بھی نقصان ہے. اور جو ایک اور ہے وہ ہے چائنا کی ایئر لائن ایئر بس کا، چائنا ایئر لائنز ایئر بس A300. یہ کریش ہوئی تھی کسی سافٹ ویئر بگ کی وجہ سے اپریل 26 1994 کو، اور اس میں 264 لوگ فوت ہوئے تھے. تو مطلب یہ اب تو اگر آپ آگے دیکھتے جائیں اور اگر آپ اس کو
ڈھونڈیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ سافٹ ویئر بگس کی وجہ سے، سافٹ ویئر ایررز کی وجہ سے بہت ہیوج لاسز ہوتے ہیں. آپ کے اسپیس شپس، آپ کے راکٹس اینڈ لینڈنگ ٹائم پہ، اینڈ کسی بلکہ لینڈنگ ٹائم تو آخر ہے، کبھی اپنے جس وقت ہم ان کو یہاں سے لانچ کرتے ہیں لانچنگ پیڈ کے اوپر ہی پھٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا کہیں پر سافٹ ویئر ایشوز ہوتے ہیں، کہیں پہ ہارڈ ویئر. تو ہم جو سافٹ ویئر والے لوگ ہیں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے ایررز نہ ہوں، بگز نہ ہوں، کیونکہ بظاہر ایک معمولی سا ایرر جو ہے وہ پورے پروجیکٹ کو فیل کر سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے، میتھڈ آف ٹیسٹنگ کی کیسے جاتی ہے، کیا طریقے ہیں. تو نارملی ہم کہتے ہیں کہ 2 میتھڈز ہیں، لیکن انفیکٹ یہ 3 ہیں. جب آپ اس کو نیٹ پہ سرچ بھی کریں گے، میں پڑھاؤں گا بھی ابھی، اور آپ سرچ کریں گے 3 ملیں گے. Black box testing is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے سامنے پروگرام ہے، آپ کو اس کے اندر کے بارے میں نہیں پتا کہ اس میں کوڈنگ کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں کنڈیشنز کیا ہیں، اس میں پاتھ کیا ہے، اس میں لوپس، آپ کو کچھ نہیں معلوم. تو آپ کے لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک بلیک باکس بن گیا، آپ کو اندر نہیں نظر آئے گا کچھ بھی. تو کیا کرتا ہے، ٹیسٹر ان پٹ دیتا ہے اور پھر وہ چیک کرتا ہے کہ جو آؤٹ پٹ آئی ہے کیا یہ درست ہے، کیا یہ ایز پر ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ دیکھیے بلیک باکس میں کیا مطلب ہوا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوڈ کیا ہے، لاجکس کیا ڈالی گئی ہیں، کون سے اس میں کنڈیشنز ہیں، کون سے لوپس ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم صرف ریکوائرڈ ان پٹ دیتے ہیں کہ یہ ان پٹ اس میں جانی چاہیے، دے کر دیکھا اور آؤٹ پٹ کو چیک کر لیا کہ کیا وہ اس کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم پروسیڈ کریں گے، رپورٹ کریں گے کہ جی یہ اس میں ایرر آ رہا ہے. تو بلیک باکس میں سافٹ ویئر ہمارے لیے بلیک باکس بن جاتا ہے، ہمیں اس کے اندر نظر آنا بند ہو جاتا ہے. وائٹ باکس کے اندر کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ باکس اس نے بنایا ہے، اس کے اندر کیا ہے، the software's internal infrastructure, code and design are visible to the tester or developer. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں اندر کا سب پتا ہو کہ کوڈ کیا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، ہم یہ دیکھ سکتے ہوں کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے لوپس کیا ہیں، ہمیں ہر چیز اگر پتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کے ڈیسیژنز، اس کی لوپس، اس کی اسٹیٹمنٹ، ہر چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. سو وائٹ باکس ٹیسٹنگ کیا ہے، جب ہم اس کوڈ کو دیکھ سکیں، ہم اس کے اندر کی ہر چیز کو دیکھ سکیں. میں مثال یوں دے سکتا ہوں کہ آپ ایک ایسا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جس میں ویب بھی ہے، جس کے اندر آپ کی موبائل ایپ بھی ہے، کوئی ڈیٹا بیس بھی کام کر رہا ہے. اگر ہم سب چیزوں کو آپ کے لیے اوپن کر دیں تو آپ انفیکٹ وائٹ باکس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آپ اس کے اندر ہر چیز دیکھ پا رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس کنیکٹڈ کیسے ہے اور جو ویب کام کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو وائٹ باکس ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور دیکھیے جو تھرڈ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ہم 2 کہتے ہیں لیکن آپ ویب پہ سرچ کریں تو 3 بھی ہوگا، دیٹ از گرے باکس ٹیسٹنگ. جب ہم بلیک باکس اور وائٹ باکس کو ملا کر کسی سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں تو گرے باکس ٹیسٹنگ بنتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیتے ہیں، اگر آؤٹ پٹ درست نہیں ہے تو ہم اس کا انٹرنل جانتے ہیں، ہم اسے کوڈ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نوٹ کیجئے ہمارے پاس کیا بنے گا، گرے باکس. تو لہٰذا when tester uses or testers use both black box as well as white box testing methods, then it is known as gray box testing. So یہ ہماری ٹیکنیکس ہو گئیں جس کے ذریعے ہم ٹیسٹنگ کر دیں گے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشنز کیا ہیں. تو جنرلی 3 کلاسیفیکیشنز بنتی ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی. نمبر 1 فنکشنل ٹیسٹنگ، نان فنکشنل ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس ٹیسٹنگ. فنکشنل ٹیسٹنگ کیا ہے، جو یوزر نے ہمیں ریکوائرمنٹس دی ہیں اگر ہم ان کو ٹیسٹ کریں، وہ لاگ ان صحیح کر رہا ہے، وہ آرڈر کو صحیح مینیج کر رہا ہے، وہ شپمنٹ کو صحیح مینیج کر رہا ہے، وہ آرڈر ٹریکنگ کو صحیح، تو اگر ہم فنکشنالٹی کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ از فنکشنل ٹیسٹنگ. نان فنکشنل ٹیسٹنگ کیا ہے، جس کے اندر فنکشنالٹی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں جناب اس کو جو پرفارمنس ہے وہ فاسٹ ہونی چاہیے. اب پرفارمنس کا تعلق فنکشنالٹی سے نہیں ہے، لیکن یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تو ہے، سلو نہ ہو جی، یہ تیز کام کرے، درست رہے. ٹھیک ہے. تو نان فنکشنل ٹیسٹنگ ایک اور ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے. ایک ہے مینٹیننس ٹیسٹنگ.
یہ کس کام آتی ہے؟ جب ہمیں سافٹ ویئر کو مینٹین کرنا ہو تو ہمیں مینٹیننس ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ کتنا وزن ڈالیں. اگر ایک شخص اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو کیا کرے گا, اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کریں تو کیا ہوگا. تو لہٰذا ہم پھر اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں کیا چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہیں. تو اب ان تینوں کا صرف نام دیکھتے ہیں, پھر آگے ہم پڑھیں گے. دیکھیے ذرا کیٹیگری 1 کیا ہے, فنکشنل ٹیسٹنگ, جس کے اندر ہم یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں, بتایا تھا. تو دیکھیے بہت سارے ہیں اور نیچے لکھا ہے سو آن, یعنی بے شمار اور بہت سے ہیں, لیکن 150 سے اوپر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹائپس ہیں. ہم صرف یہاں پہ کچھ کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بیسک آئیڈیا ہو جائے. تو فنکشنل ٹیسٹنگ میں ہم فنکشنالٹی ٹیسٹ کریں گے اپنے کوڈ کی, ہر لائن آف کوڈ کی, پھر مکمل یونٹ کی, پھر ان کو جوڑ کر جو انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے اس کی بات کریں گے, تو وہ فنکشنل ٹیسٹنگ ہوگی. نان فنکشنل دیکھیں, جیسے پہلے آپ سے کہا تھا, پرفارمنس, انڈیورنس, لوڈ, والیوم, اسکیلیبلٹی, یوزیبلٹی اینڈ سو آن, پھر آگے بہت سارے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے, وہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے, کنکرنسی کتنے 500 یوزر اس پہ ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں اور ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں بھی ہم چیک کر رہے ہیں. مینٹیننس ٹیسٹنگ کو دیکھیے, ریگریشن اینڈ مینٹیننس. تو یہ تمام ٹائپس آف ٹیسٹنگ ہیں. مین کون سے 3 کلاسیفیکیشن بنی, مینٹیننس ٹیسٹنگ, نان فنکشنل ٹیسٹنگ اینڈ فنکشنل ٹیسٹنگ. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کون سے ٹائپس کو فی الحال اس بیسک کانسیپٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. سو بے شمار, دیر از اے لارج نمبر آف ٹیسٹنگ, بے شمار ٹیسٹنگ کے ٹائپس ہیں. ہم ان میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں جو آپ نے پہلے دیکھے ہیں. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوا ہے یونٹ ٹیسٹنگ. ایک تو کوڈ کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی ہر لائن کو ہر وقت. پھر ہمارا جب ایک یونٹ یا ایک کمپوننٹ یا ایک ماڈیول بن جاتا ہے تو ہم اس یونٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر جو دوسرا یونٹ یا ماڈیول بن جاتا ہے ان دونوں کو ہم جوڑتے ہیں تو ہم کون سی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, انٹیگریشن ٹیسٹنگ. اگر ہمارے 4-5 ماڈیول ہیں ان سب کو ہم ملا دیں تو ملا کر کیا بنے گا, جب ہم ٹیسٹ کریں گے پورا سسٹم بن جائے گا اور اس کی ٹیسٹنگ کہلائے گی سسٹم ٹیسٹنگ. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سسٹم بن گیا ہے, جو پروڈکٹ بن گئی ہے, کیا یوزر اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. تو اس کے لیے ہم ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اب ان ساروں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. دیکھیے یونٹ کیا ہے, یونٹ ٹیسٹنگ. دس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ بیسک اپروچ از فالوڈ بائی دا پروگرامر ٹو ٹیسٹ دا یونٹ آف دا پروگرام. یونٹ کا مطلب ہے ایک مکمل کام. اب آپ ایک چھوٹا سا سب ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں, سب کمپوننٹ بھی کہہ سکتے ہیں, فل کمپوننٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو نارملی میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک سافٹ ویئر ہے, اس کے 3 ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں, 3 ڈفرینٹ یونٹس ہیں, تو جہاں پر آپ روزانہ کوڈنگ کرتے ہوئے ہر روز کوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو آپ ہر یونٹ کو, جب ایک یونٹ مکمل ہو جاتا ہے 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3, جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ یونٹ اپنے طور پر مکمل کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں. دیکھیے کیا ہوا, اٹ ہیلپس ڈیولپر ٹو نو ویدر دا انڈیویجول یونٹ, اکیلا یونٹ آف دا کوڈ از ورکنگ پراپرلی اور ناٹ, وہ خود اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ہم نے ایک یونٹ بنایا, پھر ہم نے دوسرا بنایا, دونوں کی ٹیسٹنگ ہو گئی. اب ہم کیا کریں گے, اب انہیں جوڑیں گے, انٹیگریٹ کریں گے. تو انٹیگریٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, انٹیگریشن ٹیسٹنگ. دیکھیے اکیلے تو دونوں یونٹس کام کر رہے تھے, جب میں نے دونوں کو جوڑا اور اب میں نے پھر ٹیسٹ کیا کہ اگر یونٹ اے کوئی چیز آؤٹ پٹ دیتا ہے اور بی اس کو ایز این ان پٹ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو میں نے اب دیکھنا ہے دونوں مل کر صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں کیا کہتا ہے, It focuses on the construction and design of the software. You need to see that the integrated units are working without error or not. دونوں مل کر, تینوں مل کر, چاروں مل کر, پانچوں, جتنے یونٹس ہیں, جب یہ انٹیگریٹ ہوتے جاتے ہیں, ہم ہر انٹیگریشن پہ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹیگریٹ کرنے کے بعد کام کر رہا ہے صحیح, ہر چیز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. اور جب سارے ہمارے یونٹس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, تمام یونٹس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, تو ہمارا سسٹم مکمل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں, سسٹم ٹیسٹنگ. In this method, your software is compiled as a whole, پورا پروجیکٹ جس کے اندر کئی کمپوننٹس ہیں, اور پھر اس پورے پروجیکٹ کو, اس پورے پروڈکٹ کو, اس پورے سافٹ ویئر کو ایز اے ہول اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. This testing strategy checks the functionality, security, portability amongst other. بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور وہ سسٹم ٹیسٹنگ کے دوران میں سب چیک ہو رہی ہوتی ہیں, مکمل سسٹم. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو سسٹم بن گیا ہے یہ یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹنگ ہے ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ.
پرپس کیا ہے؟ یہ انشور کرنا کہ اینڈ یوزر جو ہے وہ اپنے وہ تمام کام کر سکتا ہے جو کہ اس کے ریکوائرڈ کام ہیں، جو بزنس ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جو یوزر نے ہمیں کام کہا تھا ہم نے وہ بنانے کی پوری کوشش کی. اب ہم گیپس تلاش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی چیز رہ گئی ہو اور یوزر کو وہ اس کے بغیر کام نہ ہوتا ہو. اور اس پرپس کے لیے آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹ ہے الفا ٹیسٹنگ اینڈ بیٹا ٹیسٹنگ. میں ہینڈ دے دیتا ہوں. الفا ٹیسٹنگ یہ ہے جب سافٹ ویئر مکمل تیار ہو گیا، سسٹم ٹیسٹنگ ہو گئی، تو ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کے وقت ہم اپنے ہی یوزرز یا اپنے ہی ڈیولپرز کو لیتے ہیں جو پروگرام کے انٹرنل اور کوڈ یا اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور انہیں کہتے ہیں کہ عام یوزر کی طرح آپ اس کو استعمال کریں. وہ اس کو یوز کریں گے اور اگر انہیں لگے گا کہ یہ چیز کم ہے، اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو اس ٹیسٹنگ کو جو ان کے اپنے انوائرمنٹ میں، ہمارے ڈیولپنگ انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم الفا ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے بیٹا ٹیسٹنگ. ہم ایک فوکس گروپ لیتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے، اور فائنل لانچ سے پہلے ہم ان کو اس کا وہ پروڈکٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو اپنی انوائرمنٹ میں اس طرح استعمال کریں جیسے اس نے ریئل یوز ہونا ہے. تو انفیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ جو یوزر ہیں یہ اپنی انوائرمنٹ میں جہاں پر کہ انہوں نے کام کرنا ہے، یہ اس سافٹ ویئر کو اچھی طرح یوز کرتے ہیں اور وہاں پر یہ بیٹا ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا الفا اور بیٹا ٹیسٹنگ کا پرپس کیا ہوا کہ ہماری ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ آسان ہو گئی. پتہ چل گیا کہ ہمارے بندوں نے بھی استعمال کر کے دیکھا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور جو یوزر سائڈ ہے ان لوگوں نے بھی اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے. فوکس گروپ ہے پورے یوزرز پہ، اس کو انسٹال کر کے ہم پریکٹیکل وہ نہیں کر رہے لیکن پریکٹیکلی وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں فار دا ٹیسٹنگ پرپس. اور جب وہ یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی پاس ہو گئی. تو یہ بہت بیسک سا کانسیپٹ تھا، بہت بیسک سا ٹیسٹنگ کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو آپ نیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ تر چیزیں وہیں سے میں نے ان کو لیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈیفینیشنز کو، ڈیٹیلز کو. آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.